تصور کریں کہ آپ سمندر سے پانی لیں، بہت زیادہ پانی، کئی ٹریلین ٹن، اور اسے جما کر کئی ٹریلین ٹن برف میں تبدیل کر لیں، اور پھر اسے انٹارکٹک کے مغربی حصے میں برف کے اوپر پھیلا دیں، یعنی قدرتی برف کے اوپر مصنوعی برف کا کمبل۔ پوسٹام کے انسٹیٹیوٹ فار کلائمیٹ امپیکٹ ریسرچ یا PIK کے محققین کا خیال ہے کہ اس طرح قطب جنوبی پر موجود برف کی تہہ کو پگھلنے سے روکا جا سکتا ہے، اور یوں شنگھائی اور نیو یارک جیسے ساحلی شہروں کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر قطب جنوبی کی برف کی چادر پگھل جاتی ہے تو PIK کے ماہرین کا خیال ہے کہ سمندروں کی سطح میں 3 میٹر تک اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھی وہی کر رہے ہیں جو سائنسدان بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب محض تصوراتی ہے، سوچ پر مبنی ایک تجربہ، بلکہ زیادہ تر ان تجربات کی طرح کہ زمین کے ماحولیاتی نظام میں کیسے دخل دیا جائے۔ اسے جیو انجینئرنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی 2 اہم جہتیں ہیں۔ پہلی، زمین کی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکال لیا جائے، اسے کاربن ڈائی آکسائڈ ریموول کہا جاتا ہے، اور دوسرا، زمین تک پہنچنے والی سورج کی توانائی کو منعکس کر دیا جائے تاکہ مزید گرمی سے بچا جا سکے۔ مختلف ممکنہ اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ریفارسٹریشن ہے، درخت زندہ رہنے اور بڑھنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا سے جذب کرتے ہیں۔ جب جنگلوں کو بچایا جائے گا تو یہ کاربن کو جذب کرنے کا سبب بنیں گے، اور پھر اس کا ایک ہائی ٹیک طریقہ بھی ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو ہوا سے CO2 کو چوس لے، یعنی مصنوعی درخت کی طرح۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو رکھا کہاں جائے۔ ایک خیال ہے کہ زیر زمین ذخیرہ گاہوں میں۔ چھوٹی تجرباتی ذخیرہ گاہیں پہلے سے ہی موجود ہیں، مگر اس حوالے سے تحفظات بھی ہیں۔ خطرہ جس کے بارے میں لوگوں کو تحفظات ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ کہیں CO2 خارج نہ ہو جائے، ضروری نہیں کہ بڑی مقدار میں، مگر اتنی مقدار میں کہ وہ ماحول دوست اقدامات کا اثر زائل کر دے۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا بہت کم خطرہ ہے۔ بات جب جیو انجینئرنگ کی آتی ہے تو اس بارے میں کئی خیالات زیر غور ہیں۔ سب سے بڑا یہ کہ بالائی فضا میں سورج کی حدت کو روکنے والے ذرات کا چھڑکاؤ کیسے کیا جائے، جیسے سلفر جو سورج کی تپش کو واپس خلا میں منعکس کر سکتا ہے۔ اگر بالائی فضا میں اس قدر مقدار میں ذرات چھوڑ دیے جائیں کہ وہ درجہ حرارت پر اثر انداز ہوں، مثال کے طور پر 2 درجے تک کی کمی واقع ہو جائے تو ہمارے فضا کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا اثر ہم آتش فشاں پھٹنے کے بعد دیکھ چکے ہیں، جب غروب آفتاب کے وقت شفق پر خوبصورت رنگ دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر آسمان کے رنگ کو نیلے کی بجائے زیادہ سفید بنا سکتا ہے۔ اس طرح کے اثرات ہم دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی عام ہے کہ اس طرح کی تبدیلیوں کے ہمارے علاوہ دیگر جانوروں پر زیادہ اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر حشرات پر جو روشنی کی شدت کے لحاظ سے اپنے معمولات انجام دیتے ہیں۔ سولر ریڈیشن مینجمنٹ سے متوقع طور پر زمین پر درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی، مگر بعض علاقوں میں زیادہ خشک سالی ہوگی، اور یہ فضا میں موجود CO2 میں کمی لانے میں بھی مددگار نہیں ہوگی۔ بہرصورت جیو انجینئرنگ کے یہ آئیڈیاز محض تصوراتی منصوبے ہیں، ابھی تک اس معاملے میں حقیقی طور پر کوئی تجربات نہیں ہوئے۔ تو پھر جیو انجینئرنگ کیا کردار ادا کرے گی؟ کیا اس کے فوائد ممکنہ خطرات سے زیادہ ہوں گے؟ جیو انجینئرنگ کے نتائج کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن شاید کسی دن یہ ماحول بچانے کی جنگ میں ہمارا ایک ہتھیار ثابت ہوگا۔